بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے دروس البلاغہ 29 نمبر سبق ہے۔ وقد تخرج الفاظ الاستفهام عن معناها الاصلی لمعان اخر تفهم من سیاق الکلام، کہ کبھی کبھی جو الفاظ استفہام ہیں، مثلا حل ہے، حمزہ استفہام ہے، یا اس کے علاوہ جو دوسرے ادوات ہیں جو طلب تصور ہے، وہ سارے کبھی کبھی تو عام طور پر وہ تو معنی استفہام پر دلالت کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ الفاظ استفہام جو ہے وہ اپنے معنی اصلی سے نکل کر مجازی معنی میں استعمال ہونے لگتے ہیں۔ اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہے، ہم بار بار پڑھ چکے ہیں۔ تو جب قرینہ ہو، قرینہ لفظیہ ہو یا سیاق و سباق سے پتہ چلے گا تو اس کو ہم اسی معنی پر محمول کریں گے۔ قد ہم پڑھ چکے ہیں کہ قد جب مضارع پر داخل ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کبھی کبھی، یعنی تقلیل کے لیے ہے۔ وقد تخرج الفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي لمعان أخرى تفهم من سیاق الکلام، کہ کبھی کبھی استفہام کی جو الفاظ ہے وہ اپنے معنی اصلی سے نکل کر دوسرے معانی میں استعمال ہوتے ہیں، اور ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ ہمیں پتہ چلے گا تفہم من سیاق الکلام، کلام کے سیاق سے ہمیں پتہ چلے کہ بات کس چیز کی چل رہی ہے۔ یہاں پر استفہام کا معنی صحیح آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یہاں پر کون سا معنی صحیح آ رہا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا۔ مثلا یہاں پر ہے حمزہ استفہام، یہ ابھی اگر اس کو ہم مانیں کہ یہ استفہام کے معنی ہے تو معنی صحیح نہیں ہو رہا۔ یہاں پر لفظ حل ہے یا نفی کے معنی میں ہے، یا لفظ حمزہ استفہام ہے، یہ انکار کے معنی میں، انکار کے بارے میں پڑھیں گے ابھی۔ امر ہے، یہ حل ہے تو یہ امر کے معنی میں ہے۔ یہاں حمزہ استفہام ہے تو یہ نہیں کے معنی میں ہے، اور یہاں حل جو ہے یہ بھی حل حرف استفہام ہے اور یہ تشویق کے معنی میں ہے، یعنی رغبت دلانے کے معنی میں ہے۔ پہلے کی مثال جس طرح کت تسویت ہے، نحو سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم۔ ابھی پورا عہد جو ہے تنذرہم لا یؤمنون، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا ڈرانا اور نہ ڈرانا، یعنی جن لوگوں کے مقدر میں ایمان لانا نہیں ہے، جس طرح ابو لہب ہے، ابو جہل ہے وغیرہ، تو ان کو آپ ڈرائے یا نہ ڈرائے، دونوں کے لیے دونوں برابر ہے، لیکن ان کے حق میں برابر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تو عظیم الشان درجات کا سبب ہے، لیکن ان کے حق میں برابر ہے، چاہے وہ آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں پر سواء علیہم انذرتہم حمزہ استفہام ہے، لیکن کس کے معنی میں؟ تسویہ، برابری کے معنی میں ہے۔ ایک قرینہ یہاں پر سواء علیہم کا ہے، ایک ہے لا یؤمنون کا۔ تو اگرچہ ظاہراً یہ استفہام جملہ انشائیہ کے معنی میں، لیکن تسویہ کی صورت میں یہ جملہ خبریہ بنتا ہے کہ آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ دوسرا ہے حل والنفی۔ اب یہاں پر سیاق و سباق جو ہے وہ کس چیز کے چل رہا ہے کہ قرآن کریم میں ہے کہ لمن خاف مقام ربہ جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور پھر آگے جو نعمتوں، یعنی ان کی جو نیک اعمال ہے ان کے بدلے میں جو نعمتوں کا ذکر ہے، ان نعمتوں کے بعد یہ آیت ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو یہ تو اگر کسی سے پوچھا جائے کہ نیک اعمال جو ہے ان کے کیا بدلہ ہے، ثواب ہے یا عذاب اور عقاب ہے، تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں، جزاء الاحسان کیا ہے؟
احسان ہی ہے، جزاء الاحسان کیا ہے؟ احسان ہی ہے۔ تو یہاں پر حل جو ہے یہ نفی کے معنی میں ہے اور ما کے معنی میں، ما جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیک اعمال کا بدلہ جو ہے وہ ثواب کے ذریعے سے نیک ہی ہوگا، یعنی نیک جزا کے ذریعے ہی ہوگا۔ تو یہاں پر حل جو ہے یہ اپنے معنی میں یعنی طلب العلم بشیء کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر نفی کے معنی میں ہے کہ ما جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ نہیں ہے مگر احسان ہے۔ یہاں پر ہے نمبر 3 والانکار، نحو اغیر اللہ تدعون، انکار کہتے ہیں کسی چیز کی برائی بیان کر کے اس سے منع کرنا، کسی چیز کی برائی بیان کر کے اس سے منع کرنا کیا کہتے ہیں؟ انکار کہتے ہیں۔ تو ابھی یہاں پر یہ آیت ہے، یہ آیت میں نے لکھی ہے، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 46-41 ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ، تمہارے پاس تم پر عذاب آ جائے یا قیامت ہو جائے، قیامت آپ پہنچے تو آپ کیا کریں گے؟ اس وقت آپ پر جب بھی مصیبت آتی ہے تو آپ اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو اغیر اللہ تدعون، کہ آپ جو ہے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، تو اغیر اللہ تدعون یہاں پر انکار کے لیے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں غیر اللہ کو پکارنا یہ غلط بات ہے، آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ غیر اللہ کو پکارے۔ ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون، بلکہ اس وقت بھی جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم کس کو پکارتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو۔ تو جب اس وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو تو پھر بھی جب بھی آپ پکارے تو کس کو پکارے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارے، اور یہ کام جو ہے یہ آپ کا صحیح نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ کو پکارے۔ تو یہاں پر کس کے لیے ہے؟ انکار کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے سوال نہیں کر رہے ہیں۔ طلب العلم بشیء یہاں صحیح نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ ان آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ان آتاکم عذاب اللہ واتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کیا تم غیر اللہ کو پکارو گے اگر آپ پر کوئی عذاب آ جائے، بور میں کشتی پس جائے، یا آپ پر قیامت برپا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ غیر اللہ کو پکاریں گے۔ اس وقت تو آپ اللہ کو پکارتے ہیں۔ کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی کس کو پکارو؟ اللہ تعالیٰ کو پکارو، اس کے غیر کو مت پکارو۔ اور یہاں پر ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ، اور یہ آیت جو ہے یہ سورہ زمر کی 36 نمبر آیت ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذی من دونہ، کہ یہ لوگ آپ کو ان کے ذریعے سے ڈراتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کم درجے کے ہے اور کمزور ہے بہت، اور وہ آپ کو ڈراتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بتوں کے خلاف آپ مت بولو، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو خبتی یا پاگل بنا دیں۔ تو اس آیت میں ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ، اور وہ آپ کو ڈراتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کے قبح بیان کرتے ہیں کہ آپ ان کو مت ڈراؤ، اور اسے منع کرتے ہیں۔ اور یہاں حمزہ جو ہے استفہام کے لیے، بلکہ کس کے لیے؟ انکار، اور بعض کتابوں میں اس کو کہا ہے کہ اقرار کے لیے۔ تو یہاں یہ نفی، اور نفی جب نفی پر داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اس بات کہ اللہ کاف عبدہ، کہ اللہ کافی ہے اپنے بندے کے لیے، تم ان کو ان سے کم درجے کے چیزوں سے مت ڈراؤ۔ تو یہ ہے انکار کے لیے۔ والامر، کبھی کبھی حمزہ کبھی کبھی حل جو ہے یہ استفہام کے معنی میں ہے، استفہام کے معنی میں، لیکن کبھی کبھی امر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور سیاق و سبق سے ہمیں پتہ چلے گا۔ مثلا یہاں پر یہ آیت ہے یہ، اور یہ سورہ مائدہ کی 91 نمبر آیت ہے، سورہ مائدہ کی 91 نمبر آیت ہے، اور اسی میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے مومنو، خمر اور میسر، انصاب اور ازلام جو ہے رجسن، یہ گندگی ہے، من عمل الشیطان ہے، فاجتنبوہ، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان
ڈال دیں عداوت اور بغضا کو فی الخمر والمیسر، کس میں؟ خمر اور جوئے میں، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں منع کر دے اللہ کی ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، یہاں پر یہ اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا یہ کیا ہے؟ تینوں جو ہے یہ امر ہے، اور یہاں پر بھی مومنوں کو ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ شیطان کے اعمال ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ کو منع کرتے ہیں ذکر اللہ سے اور صلاۃ سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو یا فَهَلْ أَنْتُمْ، فَهَلْ کا معنی جو ہے یہاں پر انتہو کے معنی ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کس کے معنی میں ہے؟ انتہو کے معنی میں ہے کہ تم ان سے منع ہو جاؤ، انتہو کے معنی میں ہے کہ تم ان سے منع ہو جاؤ یہاں پر، اس لیے کہ طلب العلم بشیء کا معنی صحیح نہیں آ رہا۔ تو والامر نحو فهل انتم منتهون ونحو اسلمتم، یہاں پر یہ آیت ہے اسلمتم، تو اسلمتم فإن حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین اسلمتم فإن اسلموا، تو یہاں پر یہ فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، اس کے قرینے سے اور سیاق سبق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یا اسلمتم کس کے معنی میں؟ اسلموا، اسلموا، اس لیے کہ اس کے بعد ہے کہ اسلموا فإن اسلموا، اگر یہ لوگ جس سے ہم نے کہا کہ آپ اسلام لائے، اسلام قبول کیا، فقد اہتدوا تو ہدایت پر ہوں گے، اگر اس نے اعراض کیا تو فإنما علیک البلاغ، آپ پر صرف پہنچانا ہے، بات پہنچانا کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اسلمتم بمعنی کیا ہے؟ اسلموا بمعنی یہ فہل انتم منتہون، انتہو کے معنی میں ہے کہ منع ہو جاؤ، یہ امر، اور اسلمتم یہ اسلموا کے معنی میں ہے کہ تم اسلام لاؤ، اسلام قبول کرو اور تسلیم ہو جاؤ۔ یہاں حمزہ استفہام جو ہے پانچواں معنی ون نہیں، کہ کبھی کبھی استفہام جو ہے، استفہام کے الفاظ جو ہے وہ نہیں کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، مثلا اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ، تو یہاں پر اتخشونہم جو ہے یہ نہیں کے معنی میں ہے، اس لیے کہ یہاں یہ قرینہ اور سیاق سبق، یہ سورہ توبہ کی 13 نمبر آیت ہے، سورہ توبہ کی 13 نمبر آیت ہے، اور یہاں پر ہے کہ اللہ پاک سے ڈرنا یہ حق ہے، تو جب یہ حق ہے تو یہ معنی جو ہے یہ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، کیا تم ان سے ڈرتے ہو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ کفار اور مشرکین سے مت ڈرو، بلکہ کس سے ڈرو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم کس سے ڈرو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ان کفار سے مت ڈرو۔ تو یہاں پر مت ڈرو اتخشونہم، تو یہاں پر لا تخشونہم کے معنی میں ہے، لا تخشونہم، نون جو ہے یہ گر جائے گا، والنہی، اور لا ناہیہ ہوگا، ایک نفی ہے اور ایک نہیں ہے۔ نفی میں کسی کام کے نہ کرنے کی خبر ہے، کسی کام کے نہ کرنے کی خبر ہوتی ہے، اور نہیں میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، کسی کام کے نہ کرنے کا حکم، اس میں نہ کرنے کا حکم ہے، اس میں نہ کرنے یا نہ ہونے کی خبر ہے۔ والتشویق، چھٹا معنی کیا ہے؟ والتشویق، تشویق کہتے ہیں کسی کام پر ابھارنا، رغبت دلانا، ابھارنا، رغبت دلانا۔ ابھی یہاں پر هل ادلکم، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم،
حل ادلکم، تو حل یہاں پر کیا ہے؟ یہ بیمان تشویق ہے، شوق دلانا ہے، اور سیاق و سباق سے، اور یہاں تنجیکم کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے عذاب علیم سے نجات ملے۔ تو یہاں پر حل ادلکم علی تجارت، یہ حل کا لفظ جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ تشویق کے لیے ہے، ترغیب دلانے کے لیے ہے، اور استفہام یعنی طلب العلم بشیء کے لیے نہیں ہے، طلب العلم بشیء کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے؟ تشویق کے لیے ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ کبھی کبھی الفاظ استفہام جو ہے اپنے معنی حقیقی سے نکل کر معنی مجازی میں استعمال ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں پتہ کس سے چلے گا؟ سیاق و سباق سے پتہ چلے گا۔ مثلا یہاں پر تسویہ کے معنی سواء سے، سواء اور لا یؤمنون، اس کا سیاق و سباق سے ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پر تسویہ کے معنی میں ہے اور استفہام کے معنی میں نہیں، یہاں نفی کے معنی میں ہے اور استفہام کے معنی میں نہیں ہے۔ یہاں غیر اللہ میں حمزہ جو ہے یہ استفہام کے معنی میں نہیں بلکہ انکار کے معنی میں ہے، اور الیس اللہ بکاف عبدہ، تو الیس میں حمزہ استفہام انکار کے لیے ہے اور اس کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پر وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ سے اس کی برائی بیان کی ہے اور اسے منع کرنے کے معنی میں ہے۔ وَالْأَمْرُ نَحْوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہاں امر کے معنی میں ہے، حمزہ حال استفہامیہ ہے لیکن کس کے معنی میں ہے؟ امر کے معنی میں ہے۔ یہاں وَأَسْلَمْتُمْ یہ بھی اسلموا کے معنی میں ہے، اسلموا نہیں بلکہ اسلموا۔ اور یہاں ہے وَالنَّهِي نَحْوَ أَتَخْشَوْنَهُمْ، یہ لا تخشوهم کے معنی میں ہے، فاللہ احق ان تخشوه۔ والتشویق، اور یا تشویق کے معنی میں حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تو یہاں پر رغبت دلانے کے لیے ہے اور استفہام کے معنی میں نہیں ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔